اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین وصلی علی سیدنا محمد فی الآخرین وصلی علی سیدنا محمد فی النبیین وصلی علی سیدنا محمد فی المرسلین وصلی علی سیدنا محمد فی الملائی الی یوم الدین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں؟ کھجور اور انگوروں کے علاوہ اس کے لیے اس میں ہر قسم کے دوسرے پھل بھی ہوں، اور آ لیا ہو اسے بڑھاپے نے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، تو کیا وہ پسند کرتا ہے کہ کوئی بگولا جس میں آگ ہو آئے اور وہ باغ جل بھن جائے؟ ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ناظرین، اخلاص نیت کی اہمیت کو ایک مثال دے کر یہاں واضح کیا گیا ہے کہ کوئی باہوش آدمی اس میں غفلت نہیں برت سکتا۔ ایک آدمی ایک باغ لگاتا ہے، اس کی شبانہ روز محنت اور کثیر روپیہ خرچ کرنے کے بعد اس میں گوناگون پھلدار اور درخت اگاتے ہیں، میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں ان درختوں کی قطاروں میں بہہ رہی ہیں۔ ایسے میں اسے بڑھاپے نے آ لیا ہو، اس کی قوت بھی رفتہ رفتہ جواب دے رہی ہو، اس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں جو اس کی کوئی مدد نہ کر سکتے ہوں، وہ مطمئن بھی ہو کہ اب وہ اپنی زندگی بھر کی محنت کا ثمر کھائے گا، اس کے پھل دار باغ کی آمدنی سے اس کے بڑھاپے کے دن آرام سے کٹیں گے، اور اسے اپنے بال بچے کی روزی کے لیے اب کوئی تردد نہیں کرنا ہوگا۔ تو سوچیں کہ ایسا بوڑھا آدمی ایسی حالت میں کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی آتشین گولا آئے اور اس کی عمر بھر کی کمائی کو جلا کر راکھ کر ڈالے۔ بالکل اسی طرح ہماری اپنی زندگی ہے، یعنی اپنی زندگی بھر کے نیک اعمال کو قیامت کے دن جب ہم خود سے کچھ نہیں کما سکیں گے اور نہ ہی کوئی دوسرا ہماری مدد کر سکے گا، اس روز ہمیں ہماری اپنی زندگی بھر کے نیک اعمال کی کتنی شدید حاجت ہوگی۔ ایسے میں اگر ریاکاری کے کسی بگولے نے ہمارے ان تمام نیک اعمال کو جلا کر خاکستر کر دیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہماری حسرت، ندامت اور دل سوزی کا کیا عالم ہوگا؟ اگر ہم اس اندوہناک صورتحال سے دوچار نہیں ہونا چاہتے تو ہمیں اپنے اعمال کو ریا اور دکھلاوے سے بچانا ہوگا۔ ناظرین، اس سلسلہ میں احادیث بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے انہوں نے دریافت کیا کہ آپ لوگ جانتے ہو یہ آیت کس سلسلہ میں نازل ہوئی؟
کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو؟ سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خفا ہو گئے اور کہا صاف جواب دیں کہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے تم کہو اور اپنے کو حقیر نہ سمجھو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے عمل کی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ عمل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے نیک اعمال سب غارت ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر فتح الباری میں بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسری روایت یوں ہے کہ ساری عمر تو نیک عمل کرتا رہتا ہے، جب آخر عمر ہوتی ہے اور نیک عملوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس وقت برے کام کرنے لگتا ہے اور اس کی ساری اگلی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، عابد بن حمید عطا رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک ایسی آیت ہے کہ میں نے کسی کو نہیں پایا جو مجھے اس کے بارے میں بتا سکے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ آیت اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ اس آیت کے پڑھنے سے فارغ ہو گئے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امیر المومنین بلا شبہ میں نے اپنے دل میں اس کے بارے میں کچھ پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اپنے آپ کو حقیر کیوں سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اے امیر المومنین یہ مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کوئی تم میں سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی عمر میں اہل خیر اور اہل سعادت والے کرے، یہاں تک کہ جب اس کی عمر بڑی ہو جائے اور اس کی موت قریب ہو جائے اور اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں اور اس کو نیک اعمال پر خاتمہ کی زیادہ ضرورت ہو، پھر اس وقت یہ بدبخت لوگوں والے اعمال کرنے لگ جائے، پس وہ اپنے اعمال کو خراب کر دے اور اس کی بدعمالیوں کے نیک اعمال کو جلا دے، اس کی بدعمالیاں اس کے نیک اعمال کو جلا دیں۔ اس تفسیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا اثر کیا اور اس کو بہت پسند کیا۔ طبرانی نے اوسط میں اور حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اجعل اوسع رزقک لا عند کبر سنی، یعنی اے اللہ مجھے اپنے رزق کو وسیع کر دے، میرے رزق کو وسیع کر دے میرے بڑھاپے کی عمر کے وقت اور میری عمر کے ختم ہونے کے وقت۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی آیت اور اس کا تشریح و تفسیر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ مطلب یہ ہے یہاں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عمر میں بھی بلکہ پہلی عمر سے لے کر آخری عمر تک نیک اعمال کو ترجیح دیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ آخری عمر کو پہنچتے ہیں اور وہ بدعمالیوں میں گھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعمالیوں سے بچائے اور اپنے ہاں سرخ رو ہونے کی توفیق بخشے، اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی حکمتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔